پریشان جو اتنا پریشان ہو چکا ہو کہ لگتا یہ ہو کہ میں زندگی کی بند گلی میں آ گیا ہوں اور اب میرے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کو یہ خیال بھی آئے اور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ان پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ اپنی جان کا خاتمہ کر لیا جائے اور خودکشی کر لی جائے۔ خودکشی کے واقعات بہت ہوتے ہیں، اور اب تو اجتماعی خودکشی شروع ہو گئی کہ خودکشی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ خودکشی کروں گا تو خودکشی کرتے ہوئے جو تکلیف ہوگی اس کے بعد تو پھر وہ تکلیف ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس تکلیف سے خودکشی کرنے والا مرا ہے قیامت تک وہ تکلیف اس کو ہوتی رہے گی، مر کے آرام نہیں ملے گا۔ تو لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں خودکشی کر کے راحت پا جاؤں گا، لیکن میری بیوی بھی روئے گی، میرے بچے بھی روئیں گے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کا حل پھر اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ نیند کی گولیاں لے آئے، کسی دودھ میں ڈال کے سارے گھر والوں کو پلا دے، جس سے سب کو گہری نیند آ جائے، اور پھر فائر کر کے سب کو مار دیا جائے، اور پھر اپنے آپ کو بھی مار لیا جائے، تاکہ پیچھے رونے والا کوئی باقی نہ رہے۔ لیکن یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ سے تعلق نہ ہو، تعلق مع اللہ نہ ہو، اور جس کو تعلق مع اللہ حاصل ہے تو وہ اس پہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ آ جائیں، وہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ اس حد تک نہیں پہنچتا جس حد تک یہ لوگ آج کل پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے خودکشی کا بڑا سبب جو ہے وہ غربت نہیں ہے۔ ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو مہنگائی اتنی ہو گئی، غربت اتنی ہو گئی، ہر چیز نایاب ہو گئی، آٹا پہنچ سے باہر نکل گیا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، فلاں ہو گیا، لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے۔ تو خودکشیاں تنگ دستی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر خودکشیاں تنگ دستی کی وجہ سے ہوتی تو خوشحال لوگ خودکشیاں نہ کرتے۔ جن ممالک میں ایک قانون کا نفاذ ہے اور وہ ممالک ترقی یافتہ ہیں، ان کی سوشل زندگی کامیاب زندگی ہے، ان کی پولیس ان کو انصاف دیتی ہے، ان کی عدالتیں ان کو انصاف دیتی ہیں، ان کے نہ کمانے والوں کو گورنمنٹ وظیفہ دیتی ہے تاکہ وہ اطمینان سے بیٹھ کے کھائیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خودکشیاں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو خودکشی کا سبب یہ پریشانیاں، یہ غربت نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، یہ تعلق مع اللہ نہ ہونے کی چیز ہے۔ اور مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق حاصل ہے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہیں جن سے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز دعا ہے۔ دعا جو ہے یہ
تعلق مع اللہ بڑھاتی ہے لیکن توجہ سے ہو. اور توجہ کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ دعا مانگنے والا کو یہ پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں، کس ذات سے مانگ رہا ہوں اور میں کیا مانگ رہا ہوں. تو بس اتنی سی توجہ ہو اور تنہائی اختیار کر لے تو دعا میں توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس لیے موبائل بند ہو، آف ہو، کمرہ بند ہو، تنہا بیٹھ جائے اور بیٹھ کے پھر دعا مانگے تاکہ توجہ نہ بٹے. کمرہ بند کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جن کو توجہ کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے بچے کو اس کے کندھے پہ بھی چڑھے ہوئے ہوں اور یہ دعا مانگ رہا ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم جیسے لوگ جو جن کی توجہ کمزور ہوتی ہے، ہمیں تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے. نہ عادت ہو جانے کے بعد پھر تنہائی کی ضرورت رہتی نہیں ہے. تو 15 منٹ دعا مانگو اور 20 منٹ دعا مانگو. اور دعا مانگنے والا جو ہے وہ اللہ کے بارے میں کچھ عقیدے ٹھیک کر لے. میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ اب کہہ رہا ہوں. دعا مانگنے والا سب سے پہلے اللہ کے بارے میں عقیدے ٹھیک کر لے. اور میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہیں. اللہ موجود ہے. تو ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ دوسرے ملک میں رہتے تھے. تو ان کی اہلیہ کو بیمار ہوئی، تشخیص ہوئی کینسر کی. تو ہسپتال سے علاج بھی شروع کرایا، لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو وہ اس کا حال طاری تھا اور بعض مغلوب پریشانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو ان کی باتیں کچھ بے سمجھی کی بھی ہو جاتی ہیں ان سے. تو وہ اس نے عمرے کا ویزا لگوایا، ٹکٹ لیا، مکے پہنچا اور وہاں جا کے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. جا کے کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر تو موجود ہے اور یہ گھر تیرا ہی گھر ہے تو میں اپنی بیوی کے لیے شفا مانگنے کے لیے آیا ہوں تیرے گھر میں. بس یہ کہتا میں دعا کر کے تو واپس ہو گیا وہاں سے. عمرہ کیا، عمرہ کرتا کیونکہ گھر میں بیماری تھی تو زیادہ دن تو وہاں رہنا نہیں تھا. وہاں جناب اس نے وہ واپس چلا گیا اور الحمدللہ یہ کئی سال ہو گئے ہیں، شاید 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اس کی بیوی ابھی زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے بالکل. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی قدرت حاصل ہے. یہ جو ہے نا فلاں مریض ہے، اس کے بچنے کے اتنے چانس ہیں، اتنے نہیں ہیں، یہ ہمارے حساب سے ہے، اسباب کے درجے میں. اور جو یہ چیزیں بیان کرتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے، کیونکہ ان کی نظر اسباب تک، وہ اسباب کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں، اسباب کے اعتبار سے بات ٹھیک ہوتی ہے. لیکن اللہ کی قدرت وہ اسباب سے آگے کی ہے. اللہ کو ہر قسم کی قدرت ہے. تیسرا یہ عقیدہ رکھے کہ دینے کے لیے اللہ کے پاس سب کچھ ہے. میرے اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے، یہ عقیدہ رکھے. اور یہ بھی عقیدہ رکھے اگلا کہ اس کے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے. اللہ کے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے. جہاں آدمی اس در کو چھوڑ دے کسی اور جگہ چلا جائے، ایسا بھی نہیں ہے. وہ ایک اللہ والے تھے نا، تو تہجد کے وقت اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو ایک آواز آتی تھی من جانب اللہ،
کہ آپ کی عبادت کوئی قبول نہیں، وہ ہر روز میں یہی کام ہر روز کا یہی کام. تو ایک خادم تھا ان کا جو خدمت کرتا تھا، وضو کرا دیتا تھا. ایک دن یہ آواز اس کو بھی محسوس ہوئی. اس نے کہا حضرت یہ آواز کیا؟ اس نے کہا یہ تو میں اتنے سالوں سے سن رہا ہوں، یہ آواز تو اتنے سالوں سے میں سن رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر حضرت جب اللہ قبول ہی نہیں کرتے، وہاں سے آواز ہی آ رہی ہے کہ قبول نہیں ہے، تو پھر یہ اٹھنے کا، نیند خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ بس سوتے رہے، نیند تو پوری کرے. یہ کیا ہے 3 بجے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 2:30 بجے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 2 بجے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ توانی ازاں دل بپرداختن، توانی ازاں دل بپرداختن کہ دانی کے بے او تواں ساختن. انہوں نے کہا کہ اللہ کے در کو چھوڑ تو سکتے ہیں، لیکن جب چھوڑیں گے جب اس در کے سوا کوئی اور در تو ہو نا. نہیں قبول کرتے تب بھی یہی ماتھا ٹیکنا ہے ہم نے. اب جناب جب انہوں نے یہ بات کہی تو آج آواز دوسری آئی. پھر انہوں نے کہا کہ قبول است گرچہ ہنر نیستت، قبول است گرچہ ہنر نیستت کہ جز ما پناہ دیگر نیستت. کہ آپ کی ساری عبادتیں قبول، وہ سال ہر سال جتنی کی نا ساری قبول ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ میرے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے. تو ایک عقیدہ یہ رکھے. پھر اگلا عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ خود دینا چاہتے ہیں. وہ ذات ایسی ہے کہ وہ دینا چاہتے ہیں. محبت، رحمت، عطا، احسان، انعام، یہ اس کا طریقہ ہے. میرے اللہ کے پاس کیا ہیں جی؟ وہ محبت ہے میرے اللہ کے پاس. میرے اللہ رحمت والے ہیں، میرے اللہ عطا والے ہیں، میرے اللہ احسان والے ہیں، میرے اللہ انعام والے. اور کیا عقیدہ رکھے؟ کوئی لے کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ دے کر خوش ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، کوئی لے کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ دے کے خوش ہوتا ہے. اور مخلوق جو ہے ان سے زیادہ مانگو تو پھر وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ کم ہی پڑیا، اور اللہ سے جتنا زیادہ مانگو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. مخلوق سے نہ مانگے تو وہ خوش ہوتی ہے، اور اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. اور ایک یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ انتہائی قریب ہے میرے. قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ربی قریب مجیب. میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور دعا سنتا بھی ہے. اس لیے میں مانگوں گا تو سنیں گے ضرور ہو. یہ سارے عقیدے اللہ کے بارے میں. ایک عقیدہ مخلوق کے بارے میں رکھے کہ مخلوق ساری اس کی محتاج ہے، مخلوق ساری اس کی محتاج ہے. بس تو ان عقائد کے ساتھ ذرا لمبی دعائیں مانگیں، پھر دیکھیں کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کا فائدہ بتانے سے نہیں آئے گا، کرنے سے آئے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.